چاند کتنا اچھا ہے، چاند کتنا اچھا بنایا گیا، یہ سورج کتنا اچھا ہے، کتنا روشن ہے، کتنی روشنی دیتا ہے، یہ ستارے کیسے جگمگا رہے ہیں۔ یہ ہم بظاہر تعریف چاند کی کر رہے ہیں، سورج کی کر رہے ہیں، ستاروں کی کر رہے ہیں، یہ درخت، یہ شجر و حجر، اس طرح ہم تعریف کرتے جائیں، اس طرح مخلوق کی جو تعریف ہوتی ہے تو یہ حقیقت میں کس کی تعریف ہے؟ اللہ کی تعریف ہے۔ یہ حقیقت میں کس کی تعریف ہے؟ تم اللہ کی مخلوق میں جس کسی کی تعریف کرو گے وہ حقیقت میں اللہ ہی کی تعریف ہوگی، اس لیے کہ جب جو بنی ہوئی چیز ہوتی ہے اس کی تعریف کی جاتی ہے تو بنانے والا خوش ہوتا ہے، بنانے والا کیا ہے؟ خوش ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہی تو مطلب ہے کہ دنیا میں تعریف تو ہر چیز کی جاتی ہے، مگر چاہے کسی چیز کی بھی تعریف ہو وہ تعریف اللہ کی تعریف ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو ہم رسول اللہ کی جو تعریف کرتے ہیں وہ حقیقت میں، چلو اچھا یہاں پر یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے کہ نہیں؟ اللہ نے کلام پاک میں فرمایا کہ نہیں، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، فرمایا کہ رسول اللہ کا پھینکنا، رمی کرنا، کنکریوں کو پھینکنا، یہ اللہ کا پھینکنا ہے کہ نہیں؟ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، جب تم نے پھینکا تھا وہ تم نے نہیں، اللہ نے پھینکا تھا۔ رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا یہ اللہ کی بیعت کرنا ہے کہ نہیں؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ نے قرآن میں فرمایا جن لوگوں نے تمہارے ہاتھ پر بیعت کی انہوں نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان پر، اللہ ہاتھوں سے پاک ہے، مگر رسول اللہ سے بیعت کرنے کو اللہ نے کہا یہ میری بیعت ہے، یہ مجھ سے بیعت کرنا ہے۔ رسول اللہ کی محبت کو اللہ نے اپنی محبت کہا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو جب رسول اللہ کی بیعت، اللہ کی بیعت، رسول اللہ کا پھینکنا، رمی کرنا، اللہ کا پھینکنا، رسول اللہ کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، تو رسول اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ تو یہ اللہ کا ذکر ہے کہ نہیں؟ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی نعمتوں کا چرچا کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کر۔ تو ہم ایسی محفلوں میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کا احسان یاد کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، اس نے اپنا حبیب دیا، اپنا نبی بھیجا، اس طرح اور اس طرح کرنا، اس طرح محفل منعقد کرنا کیسا ہے اور منعقد کرنے والوں کی شان کیا ہے، اس کے بارے میں میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کروں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے جس کا خلاصہ ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ کاشانہ نبوت سے مسجد نبوی میں تشریف لائے، دیکھا کہ کچھ صحابہ نے محفل منعقد کی ہے، ایک جلسے کی صورت میں وہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اجلسکم، یہ جلسہ کس بارے میں ہے؟ تم یہاں پر بیٹھ کر کیا کر رہے ہو؟ حالانکہ میرے آقا جانتے تھے، وہ بعد میں آپ کو پتا چلے گا، میرے آقا جانتے تھے، مگر میرے آقا نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو، یہ جلسہ کیسا ہے، جلسے کا ٹاپک کیا ہے، جلسے میں تم کیا بیان کر رہے ہو؟ تو انہوں نے صحابہ کرام نے عرض کیا اجلسنا نذکر اللہ ونحمدہ، ہم اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ ہم اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کی حمد کرے، اللہ کی تعریف بیان کرے، علی ما ہدانا للاسلام، اس بات پر کہ اس نے ہمیں اسلام عطا فرمایا، وعلی من به علینا، اور اس بات پر جو اس نے ہم پر احسان فرمایا۔
یعنی ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں اس طور پر کہ اس نے ہمیں اسلام عطا فرمایا، اس نے ہم پر یہ احسان فرمایا، اس نے ہم پر وہ احسان فرمایا. اور صحابہ کرام بخوبی جانتے تھے کہ اللہ کا سب سے بڑا احسان تو یہ ہے کہ اس نے اپنے حبیب کو مبعوث فرمایا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا. صحابہ جانتے تھے. تو الفاظ دیگر ہم اللہ کی تعریف کرتے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام دیا اور یا رسول اللہ آپ کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حلف اٹھاؤ، قسم کھاؤ، قسم اٹھاؤ تم یہی کر رہے تھے. پھر میرے آقا نے فرمایا میں تم کو حلف اٹھانے کا اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں تم پر شک کر رہا ہوں، میں تم پر شک نہیں کر رہا ہوں، بلکہ جو تم کام کر رہے ہو یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ تم یہ جو ذکر کر رہے ہو، یہ جو اسلام اور جو تم پر اللہ نے احسان کیا اس کا چرچا کر رہے ہو، اللہ ان باتوں کو لے کر فرشتوں کے درمیان فخر کر رہا ہے. اللہ فخر کر رہا ہے. سمجھ گئے؟ اللہ کیا ہے؟ فخر کر رہا ہے. تو یہ محفل میلاد منعقد کرنے والوں کی شان ہے کہ ہم تو فرش پر اس محفل کو منعقد کرتے ہیں، رسول اللہ کا چرچا کرتے ہیں، اور ہمارا چرچا عرش پر خود خالق کائنات کرتا ہے. میرے حبیب کا ذکر ہو رہا ہے. میرے حبیب کو جس دین کو لے کر میں نے بھیجا اس دین کا چرچا ہو رہا ہے. میرے احسان کو میرے بندے محفل میں یاد کر رہے ہیں. سبحان اللہ. دنیا دار کہتا ہے کہ فلاں کچہری میں میرا نام چلتا ہے، فلاں تھانے میں میرا نام چلتا ہے، فلاں پارلیمنٹ میں میرا نام چلتا ہے، مگر محفل میلاد منعقد کرنے والوں تمہیں مبارک ہو. میں کہتا ہوں تمہارا نام تو عرش پر چلتا ہے. اللہ عرش پر تمہارا نام لیتا ہے، تمہارا ذکر کرتا ہے. تو یہ محفل میلاد منعقد کرنے والوں کی شان ہے. بہت بڑی بڑی کتابیں ہیں محفل میلاد پر. محفل میلاد یہ ابھی صرف ہم نہیں قائم کری، یہ پہلے سے ہوتی آ رہی ہے. الگ الگ صورتیں، الگ الگ انداز، الگ الگ طریقہ پہلے سے، یعنی عالم ارواح سے، عالم ارواح سے. اس آیت کو میں تفصیل سے ذکر نہیں کروں گا، میں نے اس کو پہلے کیا اس کا ذکر کر دیا تفصیل کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. اللہ فرماتا ہے اللہ نے عالم ارواح میں دو محفلیں ہوئی تھی، دو جلسے ہوئے تھے یوں کہہ لو، دو کانفرنس ہوئی تھی یوں کہہ لو. ایک کانفرنس کا تعلق اللہ کے ذکر سے تھا اور دوسری کا تعلق رسول اللہ کے ذکر سے تھا. یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک توحید کا جلسہ تھا اور دوسرا میلاد کا جلسہ تھا. توحید کا جب جلسہ تھا اللہ نے ساری روحوں کو جمع فرمایا، ساری روحوں کو جمع فرمایا. ساری روحیں، اس میں مومنین کی روحیں بھی تھی، کافروں کی روحیں بھی تھی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی، تمام روحیں تھی. اچھوں کی روحیں بھی تھی، بروں کی بھی تھی. اس میں ابو بکر، عمر، عثمان و علی کی روحیں بھی تھی، اور ابو جہل، ابو لہب اور عتبہ شیبہ کی روحیں بھی تھی. انبیاء کی روحیں بھی تھی اور غیر انبیاء کی، تمام روحوں کو جمع کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بہت مختصر ذکر کیا، بہت مختصر ذکر کیا. الستو بربکم، تمام ارواح کو جمع کیا اور اللہ نے فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام ارواح نے کہا بلا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے. عالم ارواح نے تو سب نے اقرار کیا تھا، وہ تو یہاں آ کر بات پلٹ گئے، یہاں آ کر سب پلٹ گئے جو پلٹنے والے تھے، لیکن وہاں سب نے اقرار کیا بلا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے. اور سب سے پہلے جس نے بلا کہا وہ محمد رسول اللہ کی سب سے پہلے ہمارے نبی نے بلا کہا. تو یہ توحید کا جلسہ تھا جس میں اللہ نے تمام انبیاء کو جمع فرمایا، تمام غیر انبیاء کو بھی جمع فرمایا، بلکہ تمام روحوں کو جمع فرمایا. لیکن جب آئی باری میلاد کے جلسے کی تو اللہ نے سب کو جمع نہیں کیا، اللہ نے سب کو جمع نہیں کیا، بلکہ اللہ نے انبیاء کی روحوں کو جمع کیا. اللہ نے
انبیاء کی روحوں کو عالم ارواح میں یہی دو محفلیں ہوئی تھی، یہی دو جلسے، ایک میں اللہ نے اپنا ذکر کیا رب ہونے کا، اور ایک توحید اور ایک رسالت کا ذکر اور میلاد کا ذکر۔ تو ایک تو اللہ نے فرما دیا الستو بربکم اور سب نے کہہ دیا بلا، اور یہ دوسری محفل، یہ دوسرا جلسہ۔ اب دوسرے جلسے میں صرف انبیاء کرام ہیں، غیر نبی نہیں ہے۔ ابو جہل، بولب، کافر، یہ سب کیا ہے کہ روحوں کو الگ کر دیا گیا، صرف انبیاء کی روحوں کو جمع کیا گیا۔ اس میں کئی حکمت ہے، ایک حکمت تو ہم سب کو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، جانتا ہے کہ اللہ کے رب ہونے میں اتنا جھگڑا نہیں ہوگا، اللہ کے بارے میں لوگ اتنا نہیں جھگڑیں گے، رسول اللہ کے بارے میں بہت جھگڑا ہوگا، میرے حبیب کو ماننے اور نہ ماننے اس میں جھگڑا ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی روحوں کو جمع کیا اور بہت تاکید کے ساتھ، وہاں تو بالکل مختصر الستو بربکم ہو گیا، لیکن یہاں بہت تاکید کے ساتھ اور لمبا جلسہ ہوا، یوں بھی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یاد کرو اے حبیب، یاد کرو۔ وَإِذْ، وَإِذْ کا معنی ہوتا ہے وَإِذْ بمانے اذکر، یعنی یاد کرو، اور یاد کرو کب کہا جائے گا؟ جب سامنے والا اس وقت موجود ہو، صرف توجہ دلانا مقصود ہو، صرف توجہ۔ اے حبیب یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا، نبیوں سے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب میں تم کو کتاب اور حکمت عطا کروں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے۔ یہاں اس رسول سے کون مراد؟ رسول سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے، مصدق لما معکم، جو تمہاری اور تمہارے پاس جو تمہاری کتابیں ہیں سب کی تصدیق کرنے والا، سب کی تصدیق کرنے والا ہو۔ اس کی تفصیل میں نے گزشتہ سال کیا ہے بڑی بیان کر دی تھی۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تو پھر تم کیا کرنا؟ لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تم ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا، تم ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ پھر اللہ نے فرمایا تم اقرار کرتے ہو اس بات کا، میں جو تم کو کہتا ہوں اقرار کرتے ہو؟ انبیاء نے قالوا اقررنا، انبیاء نے عرض کیا مولا ہم اقرار کرتے ہیں، ہم ان پر ایمان لائیں گے اور ان کی مدد کریں گے، ان کے دین کی مدد کریں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حالانکہ سامنے نبی تھے لیکن تاکید پر تاکید ہو رہی، پہلے تو لتؤمنن اور ولتنصرن، اتنے ان دو الفاظ میں 6 تاکیدیں ہیں۔ کتنی تاکیدیں ہیں؟ 6 تاکیدیں۔ جو عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ لام بھی تاکید کا ہے، لتؤمنن، اس کے بعد نون ثقیلہ جس کو کہتے ہیں، نون مشددہ ثقیلہ، اس میں 2 تاکید کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو لتؤمنن میں 3 تاکید، ولتنصرن میں 3 تاکید، 6 تاکیدیں تو یہ ہو گئی۔ اب آگے بھی تاکید ہو رہی ہے۔ اقرار کیا، کہاں اقرار کیا؟ فاشہدوا، چلو ایک دوسرے کو گواہ بھی بنا لو، ایک دوسرے کو گواہ بھی بنا لو، موسیٰ تم عیسیٰ کو گواہ بنا لو، یعقوب تم نوح کو گواہ بنا لو، اس طرح ایک دوسرے کو گواہ بنا لو کہ تم میرے گواہ بن جاؤ، میں نے اقرار کیا، تم میرے گواہ بن جاؤ، میں نے اقرار کیا۔ لیکن اب بھی اور زیادہ تاکید ہو رہی ہے، فاشہدوا، تم گواہ بناؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ بن جاتا ہوں۔ انبیاء کو بھی ایک دوسرے کا گواہ بنایا اور اللہ تعالیٰ خود گواہ بنا کہ میں بھی تمہارے ساتھ گواہ بن جاتا ہوں کہ تم نے کیا ہے اس بات کا اقرار کیا تھا۔ انبیاء نے اس وعدے کو پورا کیا، انبیاء نے اس وعدے کو پورا کیا، اپنے اپنے دور میں اپنی امتوں کو، اپنی اپنی قوم کو حضور کی خوشخبری سنائی اور ان کو بتاتے رہے آنے والا آئے گا تو ایسا ہوگا، ان آپ کی صفتوں کو بیان کیا اور سب سے کیا اقرار لیا کہ تم ان پر ایمان لے آنا، تم ان کی مدد کرنا۔ یہ ہوتا رہا، اور آخر میں جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی رات میں مسجد اقصی میں تشریف لے گئے، تمام انبیاء کرام نے استقبال کیا، حضرت جبرائیل امین اذان بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہا اور انبیاء کرام نے بھی کہہ کر گواہی دی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ لتؤمنن پر عمل ہو گیا، سب ایمان لے آئے، سبحان اللہ۔ تو سب نے، تو یہ کیا ہوا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے میلاد کا جلسہ عالم ارواح میں منعقد کیا تو پتا چلا میلاد کی محفل منعقد کرنا یہ سنت الہی ہے. یہ کیا ہے؟ سنت الہی ہے. اور اس کے بعد سنت انبیاء بھی ہے. تمام نبیوں نے اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے انداز سے رسول اللہ کا ذکر کیا، رسول اللہ کی تعریف بیان کی. ہم اپنی محفلوں میں رسول اللہ کو وسیلہ بناتے ہیں، رسول اللہ کو وسیلہ بناتے ہیں. انبیاء کرام نے ایسا بھی کیا. حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے زمین پر بھیجا اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، وَقُلْنَا يَا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں پہلے رہنے کا حکم دیا. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ نے فرمایا جنت میں رہو، جہاں چاہو رہو، جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب مت جانا. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا اس درخت کے قریب گئے، اس درخت کے پھل کو کھا لیا جس سے منع کیا تھا. اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی، اس میں بھی کیا ہے؟ اللہ کی حکمت تھی. اگر اس پھل کو نہ کھاتے، حضرت آدم زمین پر نہ آتے تو یہ انسانوں کی آبادی کیسے ہوتی ہے؟ خیر، تو انہوں نے پھل کو کھا لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. سب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تم اور تمہاری ساری ذریت، یعنی تمہاری پشت میں جو ساری اولاد ہے، تم سب کیا ہے زمین پر چلے جاؤ. پھر حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر آئے. یہ پورے ایک بڑی تاریخ ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے. 300 سال تک آپ روتے رہے، آپ نے آسمان کی طرف نگاہ بھی نہیں اٹھائی. ایک لغزش تھی، اس کو ہم خطا نہیں کہیں گے، اس کو ہم گناہ نہیں کہیں گے. ترجمہ کرنے والوں نے اس لیے قرآن شریف کا ترجمہ ہر ایک کا ترجمہ مت کرنا، یعنی ہر ایک کا ترجمہ مت کرنا. اگر آپ کو ترجمہ پڑھنا ہے تو بہتر ہے کنز الایمان موجود ہے، کنز الایمان ترجمے کو پڑھو، کیونکہ ترجمہ بھی الگ الگ سب نے کیا. معاذ اللہ، کوئی کہتا ہے حضرت آدم نے خطا کر دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا. یہ سب کا ترجمہ الگ الگ ہوتا ہے. لیکن لغزش تھی. کیا تھی؟ لغزش تھی. حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی اور وہ زمین پر آ گئے. 300 سال تک آپ نے آسمان کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی، شرم کے مارے. ایک ہم ہیں جو لغزش تو دور کی بات، خطاؤں پر خطائیں، گناہ پر گناہ کرتے ہیں اور بڑے ناز سے ہم آسمان کی طرف دیکھتے رہتے ہیں. یہ ہمارے اندر شرم نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے. 300 سال تک آپ روتے رہے. پھر ایک بار حضرت آدم علیہ السلام نے، میں مختصر ذکر کر رہا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہم انی اسألوک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سوال کرتا ہوں، مجھے معاف فرما دے. حضرت آدم علیہ السلام نے حضور کے وسیلے سے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لیا اور ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا میری جو لغزش ہو گئی وہ مجھے معاف فرما دے، اس لغزش معاف فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے آدم، تم نے محمد کو کیسے پہچانا؟ میں نے تو ابھی محمد کو بھیجا نہیں ہے، تو نے محمد کو کیسے پہچانا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا مولا، جب تو نے مجھے پیدا کیا اور مجھ میں اپنی روح کو ڈالا تھا تو میں نے اپنے سر کو اٹھایا تھا تو میں نے عرش کے پایوں پر لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسی وقت میں نے سمجھ لیا تھا اور جان لیا تھا کہ جس ذات کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے وہ سارے جہاں میں تجھے سب سے پیارا ہے، اسی لیے میں نے اس کو تیری بارگاہ میں وسیلہ بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے آدم، تو نے سچ کہا، میری ساری مخلوق میں وہ سب سے پیارا ہے، میرا وہ محبوب ہے. ساری مخلوق میں سب سے زیادہ پیارا محمد میری بارگاہ میں ہے. اے آدم سن، میرا محمد، میرے محمد کے صدقے میں، میرے حبیب کے وسیلے سے جب تو نے دعا کی ہے تو میں تیری لغزش کو معاف کرتا ہوں. اور اے آدم، اللہ نے یہ بھی فرمایا اے آدم لولا محمد ما خلقتکا، اے آدم میرے حبیب کی محمد کی شان تو یہ ہے کہ اگر محمد نہ ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا، میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. حضرت آدم علیہ السلام جو پیدا ہوئے یہ بھی حضور کا صدقہ ہے. کیا ہے یہ؟ حضور کا صدقہ ہے. اور ہم جو پیدا ہوئے حضرت آدم علیہ السلام نبی کے وسیلے سے، نبی کے ذریعے سے، اور ہم سب
حضرت آدم کے ذریعے سے، حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے یہ جو پوری انسانیت ہے، دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب کس کی اولاد ہے؟ آدمی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ آدمی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جب نبی کے صدقے میں پیدا ہوئے تو یہ سارے آدمی، سارے انسان نبی کے صدقے میں پیدا نہیں ہوئے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نبی کے صدقے میں پیدا ہوئے، ہم حضرت آدم کے ذریعے پیدا ہوئے، تو یہ سارے انسان، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام بھی نبی کے صدقے میں پیدا ہوئے، بلکہ ان کا جو نکاح ہوا تھا وہ بھی نبی کے ذریعے سے ہوا تھا۔ وہاں کیا ہے؟ مہر کیا تھا؟ نبی پر درود پڑھنا تھا۔ ایک لمبی تاریخ ہے، تو بتانا یہ ہے کہ اللہ نے ساری کائنات کو نبی کے صدقے میں پیدا کیا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اپنے انداز سے رسول اللہ کے میلاد کا ذکر کیا کہ نہیں؟ رسول اللہ کی تعریف کی کہ نہیں؟ اسی طرح ہر نبی نے ایک بہت بڑی تفسیر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تو دعا فرمائی۔ پہلے پارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں 15ویں رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ 15 پہلے پارے کے 15ویں رکوع کی آخری آیت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ میری اولاد میں سے، میری ذریت میں سے ایک رسول بھیج، ایک رسول بھیج۔ وہ رسول کون؟ تفسیر کی کتابوں میں پڑھو، ان کی تمنا یہی تھی کہ آخری نبی میری اولاد میں سے ہو۔ آخری نبی کیا ہے؟ میری اولاد میں سے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ ایک رسول بھیج جو کتاب اور حکمت کی ان کو تعلیم دے، انہیں خوب پاک اور صاف اور ستھرا کرے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی۔ حضور کا میلاد کا ذکر ہوا کہ نہیں؟ حضور کے میلاد کا ذکر ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح بعثت کا ذکر کیا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے اپنی قوم کو بتایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ انہوں نے تو نام بھی ذکر کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو نام کا بھی ذکر کر دیا کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد تشریف لائے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے عالم ارواح میں تمام نبیوں کو کہا ثم جاءکم، میرا حبیب آئے گا۔ وہ رسول کیا ہے؟ آئے گا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد دعا کی، مولا اس رسول کو بھیج دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ رسول آنے والا ہے، اور ہم کہتے ہیں وہ رسول آ گیا۔ وہ رسول کیا ہے؟ آ گیا ہے۔ تو ہر دور میں تو انبیاء کرام نے بھی کیا ہے؟ حضور کی میلاد کا ذکر کیا۔ اب انشاءاللہ کل میں بتاؤں گا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اپنی میلاد کا ذکر کیا، اپنی عظمت کو بیان کیا، اور اس کے بعد صحابہ کرام نے بھی کیا ہے؟ حضور کی میلاد کا ذکر کیا۔ اور حضور صحابہ کرام کے بعد بڑے بڑے امام، ائمہ اور بڑے بڑے مجتہدین، بڑے بڑے مفسر، انہوں نے بھی حضور کے میلاد کا ذکر اپنی کتابوں میں کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کو مختصر طور پر آپ آئندہ کل سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے جو کچھ کہا اس میں غلطی وہ معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں شریعت کے دائرے میں رہ کر منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔